بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ہی امت مسلمہ طرح طرح کے فتنوں اور آزمائشوں میں گر گئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے درمیان اور فتنوں اور آزمائشوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے ساتھ ہی فتنہ اور آزمائشوں کا دور جاری ہو چکا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو سچ ثابت کر رہا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ آزمائشیں اور فتنے عروج پر پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہی فتنوں اور آزمائشوں کا شکار ہو کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو جواز بنا کر معاویہ ابن ابی سفیان نے اس امت کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کی کتابوں میں منوعن درج ہے کہ کیسے معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ وقت تھے ان کی شہادت کو جواز بنا کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کمزور سے کمزور کرنے کی گہری سازشیں تیار کی، اور یہی نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہ صرف معاویہ ابن ابی سفیان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارجیوں اور بلوائیوں سے اپنی جان بچانے کے لیے اور مدد حاصل کرنے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان نے کئی بار قاصد بھیجے، اور معاویہ ابن ابی سفیان نے جان بوجھ کر امدادی لشکر کو اور افواج کو تاخیر سے مدینہ منورہ روانہ کیا، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناحق مظلومانہ طور پر شہید کر دیے جائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کا موقع میسر آ سکے اور ان کی خلافت کو بھی کمزور سے کمزور کیا جا سکے۔ اور بعد کے حالات اور واقعات نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اپنی اس سازش میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کمزور سے کمزور کیا جاتا رہا، اور ان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام بھی لگایا جاتا رہا۔ اور یہی نہیں بلکہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کرنے کا، ان پر لعنت کروانے کا اور گالم گلوچ کروانے کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا، جو کہ 70 سال کے طویل عرصے تک بنو امیہ کی مساجد کے ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لعنتیں بھیجنے اور سب و شتم کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، جس کو بعد میں عمر بن عبد العزیز جو کہ بنو امیہ کے ہی خلیفہ تھے انہوں نے موقوف کروا دیا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے چند اصحاب اور اپنے وزیروں مشیروں کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی سلسلے میں معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو، جو کہ مدینہ منورہ کا اس وقت کا گورنر تھا، اس کو مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ مروان بن حکم مسجد نبوی میں آیا اور اس نے مسلمانوں کے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ امیر وقت معاویہ ابن ابی سفیان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بعد ان کا بیٹا یزید بن معاویہ تخت نشین ہو جائے اور اسلامی ریاست کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کا وہ وارث ہو۔ اسی سلسلے میں امیر وقت معاویہ ابن ابی سفیان نے مجھے خاص طور پر مدینہ منورہ بھجوایا ہے کہ میں مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے یزید کی خلافت کی جانشینی کی بیعت لے سکوں، مجھے حکم ارسال کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں تمام مسلمان اکٹھے ہو کر یزید کی خلافت کو قبول کریں، جیسے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اگلے خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامزد کر دیا تھا، ایسے ہی معاویہ ابن ابی سفیان اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کا نام تجویز فرما رہے ہیں۔ اسی مجمع میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ تم خلافت راشدہ جیسی عظیم روایت کو قیصر و کسریٰ کی بادشاہت سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، اور تم نے جو کہا کہ جس طرح خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، تو پہلے یہ بتلاؤ کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے؟ تو پھر معاویہ ابن ابی سفیان کس بنیاد پر اور کس برتے پر اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا نائب نامزد کر رہے ہیں؟ یہ تو خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے والی بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ مروان بن حکم جو کہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ غصے سے آگ بگولا ہونے لگا اور اس نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کو گرفتار کر لیا جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگ کر اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں چھپ گئے، تو مروان بن حکم نے حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑے ہو کر عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرہ مبارک کے اندر سے ہی بآواز بلند مروان کو ڈانٹ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور ڈانٹ ڈپٹ سن کر مروان بن حکم کو مزید کچھ کہنے کی جرت اور ہمت نہ ہو سکی اور وہ وہاں سے چلا گیا، اور جا کر اس نے معاویہ ابن ابی سفیان کو مدینہ منورہ میں ہونے والے اس سارے واقعہ کے بارے میں بتایا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتایا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو ورغلایا۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے پھر اسی مروان بن حکم کے ذریعے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، اور بعض شیعہ روایات اور شیعہ مؤاخذ کے مطابق مروان بن حکم نے معاویہ ابن ابی سفیان کے کہنے پر ہی ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پر دعوت دی اور دھوکے سے بلا کر انہیں زہر آلود خنجر اور تلواروں سے زخمی کروا کر شہید کر دیا تھا۔ لیکن کچھ روایات کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور اپنی بیعت طلب کی، تو اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ دوسری جانب یزید کی وفات کے بعد مروان بن حکم یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو مار دینے کے بعد خلافت پر قبضہ کر چکا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے مروان بن حکم عبداللہ بن زبیر کی قید میں تھا اور اس نے ان کی بیعت کرنے کے لیے بھی حامی بری تھی اور راضی تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر نے بنو امیہ سے عداوت اور دشمنی کی بنا پر مروان بن حکم کو مدینہ سے نکال دیا تھا، اور یہ ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مروان بن حکم جب مدینہ منورہ سے نکل کر واپس کوفہ پہنچا تو اس نے یزید کے بیٹے کو قتل کروا کے خود خلافت پر قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں بنو امیہ کی خلافت اموی خاندان سے مروانیوں کو منتقل ہوئی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔